بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی قدر معزز حاضرین، گزشتہ کئی روز سے تفسیر نہیں ہو رہی ہے۔ سفر میں تھا جس کی وجہ سے تفسیر نہیں کر پایا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اور جن آیتوں کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس سورہ النحل کی چند آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ شیطان انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا، یعنی انسان کی جو بدعمالیاں ہیں اور اس کی بدعقیدگیاں اور اس کی جتنی گستاخی ہیں انسان کی، شیطان ان کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے۔ شیطان انسان کو وہ برے اعمال اور برے کام جو اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں غلط ہیں، ان اعمال کو شیطان اچھا بنا کے دکھا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان اپنی غلط زندگی کے خلاف اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اس کی کوئی خلش پیدا ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کو وہ عمل اچھا لگ رہا ہے، شیطان نے اس کو اچھا اور خوشنما بنا کر پیش کر دیا، تو انسان اب ذرہ برابر اپنی زندگی کے خلاف اس میں ذرہ برابر بھی رسک نہیں لیتا ہے، اور نہ اس کو یہ سوچتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، ساتھ ہی ساتھ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں کہ جو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور لوگ ہٹ دھرمی پر ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں نبی آپ رنجیدہ نہ ہوں، ہمیشہ یہی ہوتا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور آپ پر جو کتاب کے نازل فرمانے کا جو مقصد ہے وہ فقط یہ ہے کہ تو لوگوں تک پیغام پہنچا دو، لوگوں تک سمجھا دو۔ ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کا مقصد، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت یا کتاب کے نازل فرمانے کا مقصد کہ یہ ہو کہ آپ ان کو سمجھا کر ہی باز آئیں گے یا آپ ان کو زبردستی سمجھا دیں گے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی بھی طرح آپ انہیں سمجھائیں۔ اگر وہ بات نہیں سمجھے، بات کو سمجھ کر ایمان میں داخل نہیں ہوئے، تو ایسا نہیں ہے کہ رب آپ سے یوں کہے گا کہ آپ نے رسالت کی ذمہ داری کا جو عہدہ آپ کو دیا گیا تھا، رسالت کی جو ذمہ داری تھی، آپ کے سر پر جو نبوت کا تاج رکھا گیا تھا، یعنی اس کی ذمہ داری نہیں نبھائی، بلکہ قرآن تو آپ پر صرف اس لیے اتارا گیا ہے، آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جن سچے اصولوں میں، سچی باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑے ڈالتے ہیں، بس آپ ان کی وضاحت اور تحقیق کے ساتھ بیان فرما دیں اور بندوں پر اللہ کی حجت کو تمام کر دیں، اللہ کی حجت کو لوگوں پر مکمل کر دیں۔ آگے ماننا نہ ماننا خود المخاطبین کا کام ہے، جسے توفیق ہوگی قبول کرے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لوگ بات کو نہیں مانے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سمجھا رہے ہیں، تو گویا کہ تسلی دی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشیطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب علیم۔ بخدا یعنی اللہ کی قسم، آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے پاس بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا، سو ان کو بھی شیطان نے ان کے اعمال اچھے کر کے دکھلائے، لہذا وہ آج ان کا رفیق تھا، یعنی وہ شیطان ان کا دوست تھا اور وہی شیطان ان کا بھی دوست ہے، اور ان کے واسطے دردناک سزا ہے۔ یعنی شیطان نے جو ان کے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھلائے ہیں، تو پہلی امت اور پہلے لوگوں میں جو پیغمبر آئے ہیں ان کی بات کو بھی ان کے لوگوں نے نہیں مانا، متاثر نہیں ہوئے پیغمبر کی تعلیمات سے، بلکہ اپنے کفریات ہی کو پسند کرتے رہے، اس پر جمے رہے۔ تو شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، انہیں بھی طرح طرح کی پٹیاں پڑھا رہا ہے شیطان، جو نبی آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ اسی لیے جو پچھلے لوگ ہیں پہلی قوموں کے لوگ ہیں، لہذا انہوں نے بھی بات کو نہیں مانا، اور آج کے جو یہ لوگ ہیں آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، دین کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ بھی کفر کو پسند کر رہے ہیں، انہی کے طرز پر چلتے ہیں، لہذا ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے، اور اسی طرح ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے، وہی دردناک سزا پائیں گے جیسی ان سے اگلے لوگوں نے دردناک سزا پائی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کے واسطے دردناک سزا ہے، لہذا ان کا جو رفیق تھا شیطان ان کے واسطے، اور جس طرح پہلے لوگوں کا رفیق تھا دوست تھا، اسی طرح ان لوگوں کا بھی آج سرپرست بنا ہوا ہے، اور ان کے واسطے بھی دردناک سزا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ نزول قرآن کے دو مقصد ہیں، قرآن کے نازل کرنے کے دو مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کری ہے کہ جس امر میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ اس کو ان پر واضح کر دیں، یعنی ان باتوں کو جن باتوں کو انسان اپنی عقل و ادراک سے نہیں پا سکتا، اور اس میں طرح طرح کے اختلافات کھڑے کر دیا ہے، کوئی سمجھنے لگتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے آپ علیہ السلام پر، وہ اسی لیے نازل ہو رہی ہے تاکہ ان کے اختلافات کو دور کر دے اور بتلا دیں اللہ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یعنی ان باتوں میں جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، جن کا اختلاف اس کے بغیر دور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے آپ علیہ السلام پر، وہ وحی ہی ان کا پردہ ہٹاتی ہے، یعنی اسی وحی کے ذریعے سے، اسی قرآن کے ذریعے سے انسان صحیح بات کو پہچان سکتا ہے۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وہ تمام باتیں ہیں جو انسانی عقل و ادراک سے بالکل پرے ہیں، انسان اپنے عقل اور ادراک میں اس کو داخل نہیں کر سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی ہے، عالم معاد کے احوال ہیں، اسی طرح جزائے عمل کا قانون ہے، عالم غیب کے حقائق ہیں، اور وہ ساری باتیں ہیں جن کی درستگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کا سہارا لینا پڑے گا، وحی کا سہارا لینا پڑے گا جو آپ علیہ السلام پر اترتی تھی، اس کو ہمیں ماننا پڑے گا، اسی سے سعادت پیدا ہو سکتی ہے۔ انسان جب کبھی ان باتوں میں گھستا ہے اور ان باتوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو وحی آئی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے پیغمبر کے اوپر، یا اسی طرح قرآن جو ہے یہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، تو انسان اختلافات کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے، اختلافات کی تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اور جو ہی انسان قرآن کا سہارا لیتا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا سہارا لیتا ہے، تو ساری حقیقت حال واضح ہو جاتی ہے۔ پھر ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنی تباہی اور ہلاکت کا راستہ اختیار کرے، یا وہ زندگی اپنائے جس پر قدرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہے۔ یعنی جب انسان قرآن کو پڑھ رہا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھ رہا ہے، تو اب انسان کو خود اختیار ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ صحیح بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ہلاکت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا پھر ایسی زندگی اختیار کرتا ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ لہذا رہنمائی اور رحمت انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اسے مان لیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ خواہ ہمارے ذہن میں اور ہمارے دماغ میں آ جائے گی۔ انسان ذرا نیت کرے اور غور و فکر کرے، تعلیمات نبوی کو اپنے دل میں سموئے،
یہ قرآن کا دوسرا مقصد ہے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اور رہنمائی اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اسے مان لیں۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اللہ نے فرمایا قرآن تو مومنین کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے، اور اللہ پاک تک پہنچنے کا ایک بہترین راستہ ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے۔ یقین جو آدمی کرتا ہے، قرآن سے جو محبت کرتا ہے، ان کے لیے پیام رحمت ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کی قدر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس سے جڑیں، محبت اس سے پیدا کریں اور ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں، تو انسان کی زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس واسطے نازل کی ہے کہ جن امور میں، جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، آپ عام لوگوں پر اس کو ظاہر فرما دیں، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی غرض سے نازل فرمایا۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ آگے اس ایک سوال کا جواب ہے کہ کفر کی تاریکیاں تو اس قدر ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے، چہار جانب دیکھو کفر اور ضلالت، گمراہی، تاریکی نظر آتی ہے۔ قرآن کو ماننے والے اور اس کی باتوں پر یقین رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں، ایمان لانے کے بعد بھی قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں، پھر قرآن کس کی رہنمائی کرے گا اور کسے پیام رحمت سنائے گا قرآن؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس میں جواب ہے، یعنی جو نزول ہدایت اور رحمت کا معاملہ ہے، جو اللہ کی جانب سے ہدایت اور رحمت کے لیے جو قرآن اتارا گیا ہے، یہ جو معاملہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی جانب سے باران رحمت کا نزول ہو، وہ مردہ زمین کو زندہ کر دے، اللہ کی جانب سے رحمت کی بارش اترے، باران رحمت کا نزول ہو، اور ایسی زمین جو بالکل بنجر پڑی ہوئی ہے اس مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی مردہ دلوں کو زندہ کر دے گا۔ اگر توجہ قلبی سے انسان اپنی صحیح نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ قرآن پڑھے، قرآن کو پڑھا جائے، تو چاہے جاہل ہو، عالم ہو، جو بھی ہو، مردہ دل اس کا ہوا ہوگا وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن سے محبت اور قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کی مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اس میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ قرآن سے سچی محبت الفت پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔